لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد عظیم و تکریم جمیع علماء کرام، معزز محتشم حاضرین و سامعین اور عزیزان گرامی قدر، کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس کی توفیق اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم درس قرآن کی اس عظیم نشست میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر کما کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترتیب کے ساتھ سورہ البقرہ کی آیات مقدسات کا درس ہمارا جو چل رہا تھا، آج وہیں سے اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس پورے رکوع کے اندر شروع میں رب کائنات نے مومنین کی علامات کا ذکر کیا، جس کی ایک ایک آیت پر ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، بلکہ کئی آیات ایسی بھی آئی ہیں جن پر ہم نے 2 ماہ بھی ذکر کیا ہے، ان پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اب جو اگلی آیات جس کا درس ہمارا جاری ہے، ان میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی پہلے علامات مومنیت کہ مومن کون ہوتا ہے، اس کے عقائد کیا ہوتے ہیں، اس کے نظریات کیا ہوتے ہیں، اس کا سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اب جو اگلی آیات ہم لے رہے ہیں، یا پیچھے ہم نے 2-4 بار میں آیات کا ذکر کیا تھا، وہ منافقین کے بارے میں ہے، اور جس آیت کریمہ پر آج میں کچھ گفتگو کروں گا، اس کا بھی بیسیکلی تعلق منافقین کے ساتھ ہے۔ اس کی اگر شان نزول پہ جائیں اور اس کا سیاق و سباق ڈھونڈیں تو منافقین سے کڑیاں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ پہچان قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، پہچان کہ وہ لوگ جہاں ان میں دیگر برائیاں ہیں، منافقوں پہ جہاں پر دیگر برائیاں ہیں، وہاں پر سب سے بڑی ان کے اندر جو برائی ہے وہ فساد فی الارض ہے۔ اس کا ایک پیغام تو واضح قرآن دے رہا ہے کہ مومن کبھی فسادی نہیں ہوتا۔ یہ پیغام قرآن نے پہلے سمجھا دیا کہ مومن کبھی فسادی نہیں ہوتا اور فسادی کبھی مومن نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کا میسج ہے کہ مومن کبھی فسادی نہیں ہوتا اور فسادی کبھی مومن نہیں ہوتا۔ اور دوسری علامت جو قرآن کی عبارت النص سے ثابت ہو رہی ہے، قرآن مجید سے مسئلہ اخذ کرنے کی بھی کئی طریقے ہیں، تو جو عبارت النص سے جو ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ فساد کرنے والا کبھی بھی خود کو فسادی نہیں کہتا۔
یہ قرآن کی عبارت میں درج ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ فسادیوں سے، ان منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی دھرتی پر فساد نہ کرو، وہ آگے سے مانتے نہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے کسی فعل سے فساد ہے تو ہم رک جاتے، اگر ہمارے کسی عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں. وہ سوال چنا جواب گندم والا حساب کر رہے ہیں. وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہ آپ ہمیں فسادی کہتے ہیں، اصل زمین پر ہم ہی تو صلح پسند ہیں. جن کو رب فسادی کہہ رہا ہے وہ خود کو صلح پسند کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صلح کروانے والے ہیں، ہم تو امن دینے والے ہیں. تو قرآن مجید کی آیت کریمہ سے بیسیکلی 3 چیزیں ہمیں مل گئی کہ مومن کبھی فسادی نہیں ہوتا اور فسادی کبھی مومن نہیں ہوتا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ فسادی کو اپنا فساد بھی سچ لگتا ہے، وہ اس کو برا سمجھ کے نہیں کرتا، اس کے ہاں وہ بھی اچھا فعل ہے. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فساد نہیں، یہ تو ہم تمہارے اندر ایک قسم کی ہم صلح کروا رہے ہیں. آؤ آج اس فساد کا سب سے پہلے معنی تلاش کریں. ہم نے نام سنا ہوا ہے کہ فساد کوئی شے ہے، فساد کہتے کس کو؟ جب لغت کی کتابوں کو اٹھایا اس معنی کے ضمن میں تو 17 معنی ملے مجھے. لفظ فساد کے کتنے؟ 17 معنی. چونکہ ہر امام کا ایک اپنی بولی، ہر امام میں لغت کا ایک اپنا خیال ہے، لیکن چونکہ معنی کا تدارک ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا، مفہوم ایک جیسا، بے شک لفظ اور ہوتا مگر مفہوم وہی ہوتا، تو میں نے ان 17 معنی میں سے 3 معنیوں کا گلدستہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. یعنی ان پورے 17 معنیوں کا اس میں آپ کو لبے لباب مل جائے گا. یاد رکھیے فساد کا سب سے پہلا معنی امام نبوی نے بیان کیا رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ فساد ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں اعتدال نہ رہے. جس فعل میں اعتدال بولیے نہ رہے وہ ہر فعل فساد کے زمرے میں آتا ہے. افراط و تفریط اس میں پائی جائے وہ فعل فساد ہوگا. امام دارمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا معنی یوں کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو فعل خلاف عدل ہو جائے، یعنی جس میں عدل نام کی کوئی شے نہ ہو، وہ فعل بھی فساد فی الارض ہے. جس میں فساد پایا جاتا ہے، عدل نہ پایا جائے. اور امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسی شے کہ جس مقام کی وہ متحمل ہو، جس شے کا وہ مقام ہو، اس مقام سے اس شے کو گرا دینا فساد کہلاتا ہے. جس مقام کی وہ شے اہمیت رکھتی ہو، اہمیت، اس سے اسے گرا دینا یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے. اور ایسی شے جو پستی والی ہو اسے اٹھا کر اونچا بڑھا دینا یہ بھی فساد ہے. آپ کو ان بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا پہلے مشکل ہے، آگے چل کے آسان ہو جاتا ہے. یعنی ایسی شے جو اوپر کی حقدار تھی اسے نیچے لے آنا، اور جو نیچے کی حقدار تھی شے اسے اوپر لے جانا. امام بغوی فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا فساد فی الارض ہے. اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ ٹوپی کا مقام کیا ہے؟ بولیے نا. ٹوپی کا میں سادہ لوگ سادہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. قرآن مجید میں
الف لام میم کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اللہ پاک نے 1000 مثال دی ہے. بات کو سمجھانے کے لیے 1000 سے آپ کو نہ کم ملیں گی نہ زیادہ ملیں گی، یہ ساری میری گنی ہوئی ہیں. پورے قرآن مجید میں 1000 مثال اللہ پاک نے دی. تو میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ٹوپی کا مقام کیا ہے؟ سر ہے. اس کو اگر پاؤں پہ رکھ لیا جائے تو کیا ٹوپی کے ساتھ انصاف ہوگا؟ بولیے، یہ فساد ہے. اور جوتے کا مقام کیا ہے؟ وہ پاؤں ہے، اگر اسے اٹھا کے سر پہ رکھ لیا جائے تو یہ عمل فساد ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی شے جس مقام کی وہ حقدار تھی اس سے گرا دینا بھی فساد ہے، اس سے بڑھا دینا بھی فساد ہے. اس سے گرا دینا بھی فساد ہے اور اس سے بڑھا دینا بھی فساد ہے. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور وہ کون سے فعل مذموم ہیں جو زمین پر فساد کی ابتدا بنتے ہیں؟ اب میرے لفظوں پہ غور کرنا، میں نے انتہا نہیں بولا، توجہ ہے میری طرف. میں نے انتہا کا لفظ استعمال نہیں کیا. امام مالک سے سوال ہوا کہ زمین پر جو لوگ فساد کرتے ہیں اس فساد کی ابتدا کیا ہے؟ وہ فساد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع. امام مالک نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا 5 چیزوں سے. کتنی؟ آپ 5 چیزیں میں گن کے سنا دیتا ہوں، اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی کروں گا، اور پھر گھر جا کے خدا را اپنے من کی دنیا میں جھانکنا اور ذرا اس پہ تدبر کرنا، فکر کرنا کہ اگر یہ چیزیں فساد کی ابتدا ہیں تو پھر اللہ جانے فساد کی انتہا کیا ہوگی. اگر یہ چیزیں فساد کی ابتدا ہیں تو پھر اللہ بہتر جانے کہ فساد کی انتہا کیا ہوگی. امام مالک نے فرمایا فساد کی ابتدا زمین پر ظلم سے ہوتی ہے. امام مالک فرما رہے ہیں. امام مالک کسی مولوی کی بات نہیں کرتا. فرماتا ہے کہ فساد فی الارض کی ابتدا 5 چیزوں سے ہے، جس میں سے سب سے پہلی شے ظلم ہے. ظلم. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ظلم فساد کی ابتدا ہے تو انتہا کیا ہوگی. یہ مقام غور ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ظلم کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں. بولیے، قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر اس پر مذمت آئی. مذمت، ظالموں کا ساتھ نہ دو، مجھے ظالم پسند نہیں ہے، ظالم فنا دوزخ کے گڑھے میں جائیں گے. یہ سارا کچھ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. تو اگر یہ ابتدا ہے فساد کی تو پھر انتہا کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس نے ظلم کیا نہیں، جس نے ظلم کیا نہیں، جس نے ظالم کے ساتھ 3 طرح کا فعل کیا ہوگا. ایک بندہ ظلم کرنے والا ہے، جس شخص نے اس کے ساتھ 3 طرح کا فعل کیا ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اسی ظالم کے ساتھ گھسیٹ کے دوزخ میں داخل کیا جائے گا. حضور وہ 3 کیا ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اگر اس ظالم نے اس سے مشورہ کیا ہو کہ میں فلاں ظلم کرنا چاہتا ہوں اور وہ کہہ دے کہ تو کر لے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ کہہ دے کہ یہ تو ظلم کر لے، وہ بھی اسی ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب دوسرا کام اس نے مشورہ بھی دے دیا نا. جب اس نے کہا کہ یہ ظلم تو کر لے تو یہ مشورہ بھی دے دیا. حضور نے فرمایا ظالم کو مشورہ دینے والا بھی قیامت کے دن ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کے ظلم میں معاونت کی، خواہ وہ پیسے کی صورت میں ہے، خواہ وہ وقت کی صورت میں ہے، خواہ وہ جس صورت میں بھی ہے، اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کی، معاونت کی، مددگار بنا. فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں پر وہ ظالم جائے گا اسی کا ساتھ دینے والا بھی ساتھ جائے گا، ساتھ جائے گا. اور ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں ڈنکے کی چوٹ پر، شاید کبھی پہلے بھی کسی درس قرآن میں بتائی ہو، پر باتیں تو پھر رپیٹ ہوتی رہتی ہیں نا.
کیونکہ دین تو پھر 14 صدیوں سے وہی آ رہا ہے، نئی بات تو ملتی نہیں۔ ہم نے آج تک سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، یہی سنا ہوا ہے نا؟ بولیے۔ اور صرف سنا ہوا نہیں، یہ باقاعدہ حدیث ہے، کسی عام شخصیت سے نہیں سنا، یہ تاجدار کائنات سے سنا ہے کہ سب سے پہلے سوال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ بھائی پڑھے ہو مرضی نال بولو تو صحیح، سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ لیکن ایک بات دین میں رکھیے جو شاید علماء کو چھوڑ کے آپ کے لیے نئی بات ہو، نماز کا سوال بھی بعد میں ہوگا۔ سنیے، نماز کا سوال بھی بعد میں ہوگا۔ ارے نماز کا تو تب پوچھا جائے گا نا جب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوگا، کیونکہ ذکر آیا ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو جب سوال و جواب کی نشست ہوگی تو پھر پہلا سوال بھلے نماز کا ہو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی جب آپ کی؟ جب سوال و جواب کی مجلس شروع ہوگی تو پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بھائی بعد مقامات پہ ایسے ہوتا ہے نا کہ علماء پہلے خطاب کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تو خطاب کے اینڈ پر بعد اوقات سوال و جواب کی نشست بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا، سوال تو تب کیا جب مینشن کیا جائے گا نا جب وہ سوال و جواب کی نشست شروع ہوگی، تو اس سے پہلے تو بھی تو کچھ ہو رہا ہے نا۔ میں تمہیں وہ بتانا چاہتا ہوں جو نماز کے سوال سے بھی پہلے کچھ ہوگا، نماز کے سوال سے بھی پہلے کچھ ہوگا۔ اب میں حوالہ کیا دوں؟ درجنوں کتب حدیث کو اٹھائیے، درجنوں کتب حدیث۔ میں نے تو زندگی میں ایک حدیث کی کتاب سے حدیث پڑھ کے کبھی بیان ہی نہیں کی، جب تک میں درجنوں کتابوں میں وہ حدیث نہ پڑھ لوں۔ درجن سے زیادہ کتب یہ حدیث ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو فیصلہ قیامت کے دن سنایا جائے گا نا وہ ظالم اور مظلوم کا سنایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں قاتل اور مقتول آئے، ظالم اور مظلوم آئے تب بھی وہی بات ہے، قاتل اور مقتول آئے تب بھی وہی بات ہے، ظالم اور مظلوم کو بلایا جائے گا۔ اب یہاں میں دلچسپ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس امر سے پہلے نماز کا کیوں نہیں پوچھا؟ ایک بہت بڑا راز ہے، ایک بہت بڑا راز ہے۔ وہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ادھر ظالم کھڑا ہوگا، ادھر مظلوم، ادھر قاتل کھڑا ہوگا، ادھر مقتول۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں ان کا حساب برابر کرو۔ باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا کہ آج کے دن حساب یہ ہے کہ ظالم کی جتنی نیکیاں ہیں، نماز نیکی ہے کہ نہیں؟ روزہ نیکی ہے کہ نہیں؟ حج و زکوٰۃ نیکی ہے کہ نہیں؟ والدین کی فرما برداری نیکی ہے کہ نہیں؟ میاں بیوی کے آسن حقوق نیکی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری نیکیاں ہیں۔ فرمایا کہ نیکیاں اسے دیتے جاؤ اور ساتھ ساتھ تولتے جاؤ کہ حساب برابر ہے یا نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی سے نقل کردہ حدیث کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا، بعد ایسے بھی ہوں گے کہ مظلوم کی ساری نیکیاں، ظالم کی ساری نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، مگر حساب پھر بھی برابر نہیں ہوگا، ظلم پھر بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اب اس کے الٹ کر دو۔ باری تعالیٰ وہ کیا فرمایا؟ مظلوم کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے ظالم کو دے دو۔ یہ تبادلہ ہوگا جب یہ حساب برابر ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اب آ بتا تیرے پلے نماز بچی کتنی ہے، اب بتا۔ اب نماز کا سوال ہے، تو اگر نماز کا سوال اس حساب سے پہلے ہو جاتا تو نمازیں تو اس کے پاس ابھی تھی، وہ بچ سکتا تھا۔ روزہ تو اس کے پاس ابھی تھا، وہ بچ سکتا تھا۔ اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے اور فرمایا کہ ظالم کو کبھی نجات نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیرے نماز کے سوال سے پہلے نمازیں تیری جیب سے نکال لی جائیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو جب اس کے پلے نماز بچے گی کوئی نہیں تو نماز کا جواب کیا دے گا؟ اب دیکھیں ظلم کی یہ انتہا ہے کہ قیامت کے دن ہماری نمازیں، ہماری تسبیحات، ہماری تراویح، روزہ
سب کچھ اس کی طرف چلا جائے گا جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے. تو کتنا بڑا ظلم کا درجہ ہوا. سمجھ آ گئی ہے؟ اتنے حد کے ظلم کو امام مالک فرماتے ہیں یہ فساد کی ابتدا ہے. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ فساد کی ابتدا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا عمل فساد کی جو ابتدا ہے، فرمایا نا انصافی، عدل کا ختم ہو جانا. میں کبھی کبھی دوستوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی آج کہتا ہوں. ہمیں نماز کا حکم آقا علیہ السلام نے کب دیا تھا؟ 40 سال کی عمر مبارکہ کے بعد. یہ بات بڑی قابل سماعت ہے. حضور نے ہمیں نماز کا حکم کب دیا؟ 40 برس کی عمر مبارک کے. بھائی 40 کی عمر کے مبارک کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا. اس کے بعد معراج ہوئی اور معراج پر جا کر نماز کا تحفہ آقا علیہ السلام لے کے آئے. ایسی بات ہے نا. روزہ کب ملا؟ 40 سال کے بعد. میں 40 سال کا لفظ ایک حکمت کے طور پہ بول رہا ہوں. زکوٰۃ کب ملی؟ 40 برس کے بعد. حج کب ملا؟ 40 برس کے بعد. یہ سارا دین تو ملا 40 برس کی عمر کے بعد. افسوس آج کے مسلمان پر کہ وہ سیرت کا باب جو 40 برس بعد میں ملا تھا اس کا ہم ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. آج ہر ممبر سے نماز کی آواز، آج ہر ممبر سے روزے کی آواز، آج ہر ممبر پہ زکوٰۃ کی آواز، آج ہر ممبر سے بیت اللہ کے حج کی آواز. وہ سیرت مصطفیٰ کا پہلو جو 40 سال کی عمر کے بعد ملا وہ آج ہمیں یاد ہے، مگر وہ سیرت کا باب جو حلیمہ کی جھولی میں ملا. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ اگر نہ ہو تو فساد کی ابتدا ہے. وہ سیرت کیا تھی؟ طبقات ابن سعد کو اٹھائیے. آقا علیہ السلام حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا ایک سائیڈ کا دودھ پیتے تھے، ایک کا چھوڑ دے. اب وہ لوگ مجھے جواب دیں جو کہتے ہیں نبی بنے ہی 40 سال کے بعد تھے. اب وہ اس بات پہ غور کریں کہ بھنگوڑے میں بچہ ہو اور اسے اتنا شعور ہو کہ میں نے یہاں سے دودھ پینا ہے یہاں سے دودھ نہیں پینا، تو یہ سوچ ہی نبوت کی عکاسی کرتی. اور میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، دنیا کا ہر منصب صحابی کا بنتا ہے دنیا میں آ کر. دنیا میں آ کے بنتا ہے. کئی ایسے بھی تو نا پہلے جید کافر تھے، بس یار کی نظر میں قبول ہوئے، قربان جاؤں فاروق اعظم. ایسی تھا نا. چلے تو قتل کرنے تھے پر خود قتل ہو گئے. ان کی تلوار کا وار کام نہ آیا، یار کی نگاہ کا وار کام کر گیا. تو اکثر صحابہ ایسے ہی ہیں کہ جو پہلے حالت کفر میں تھے، کلمہ پڑھا حضور کی صحبت میں آئے، تاجدار صحابیت پا گئے، لیکن بنے صحابی دنیا میں آ کر، شہید بنتا ہے دنیا میں آ کر، عالم بنتا ہے دنیا میں آ کر، محنت کر کے ولی بن سکتا ہے بندہ دنیا میں آ کر. مادر زاد ولی اللہ کو چھوڑ کر بشر حافی جیسے بھی تو تھے نا جو پہلے شرابی تھے، بس یار کو پسند آ گئے، زمانے کا کتب بنا دیا، کتب بنا دیا. تو ولی محنت کے ساتھ دنیا میں آ کر بن سکتا ہے. میری بات کو لکھ لو، 2 مرتبے ایسے ہیں جو وہاں سے بن کے آئے تو سچے، جو یہاں آ کے بنے تو جھوٹے. وہ ایک مرتبہ نبوت ہے، ایک مرتبہ رسالت ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں، جو وہاں سے بن کے آئے وہ مصطفیٰ کہلاتا ہے، جو یہاں آ کے محنت کر کے بننے کی کوشش کرے وہ قادیانی کہلاتا ہے. اس سے زیادہ آسان نہیں میں کر سکتا. تو نبی ازل سے نبی بن کے آتا ہے. تو جھولے میں ہے تاجدار کائنات،
اتنا شعور ہے، اتنا فہم و بصیرت ہے، آپ ایک پستان کا دودھ چھوڑ دیتے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے، جب تاجدار کائنات تھوڑے بڑے ہوئے، کسی نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ کبھی بھوک نہیں بھی اترتی ہوگی؟ تو آپ کو کوئی منع تو نہیں فرماتا تھا کہ دوسری سائیڈ کا دودھ نہیں پینا؟ قربان جاؤں، آقا کا جملہ سنیے، حضور نے فرمایا یہی تو عدل ہے، یہی تو عدل ہے کہ اگر میں تنہا ہوتا تو دونوں پہ حق میرا تھا، لیکن نہیں، حلیمہ کا میری عمر کا ایک اپنا بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، میں ایک سائیڈ کا دودھ خود پیتا، دوسرے کا جان بوجھ کر اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں عدل۔ اور امام مالک فرماتا ہے کہ جس زمین پر عدل کا فقدان ہو جائے وہاں یہ عدل بے عدلی، ناانصافی کرنا، عدل کو چھوڑ دینا، اس سے فساد فی الارض جنم لیتا ہے، فساد فی الارض جنم لیتا ہے۔ ایک بندے کا حق بھی مارا گیا، اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی، اس کا بندہ قتل بھی کر دیا گیا۔ یہ سارا کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے۔ اور الٹا ایف آئی آر بھی اسی پہ درج کروا دی جائے، تھانے بھی اسی کو بند کر دیا جائے جس کا مرا تھا، تو بولیے تھانے سے باہر نکل کے پھر وہ فساد ہی نہیں بنے گا تو کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ معاشرہ بھی انسان کو فسادی بناتا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر عدل کی بہار آ جائے 90% زمین پر فساد کا خاتمہ ہو سکتا ہے، خاتمہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ، کتنے؟ مسند البراد میں یہ حدیث امام ابن براد بیان کرتے ہیں۔ آپ یہ حدیث پاک کو 9 واسطوں سے بیان کیا، 9 ترکوں سے اس حدیث کو بیان کیا مسند البراد میں۔ آقا نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہوں گے انسان پر قیامت کے دن کتے کی صورت میں ڈال کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ہوں گے، وہ مریں گے انسان پر قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھا کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضور کون؟ فرمایا ایک اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ بدکاری کرنے والا۔ آپ ذرا سوچتے آئیے ہماری تربیت کس طرح کی آج؟ اپنی ہمسائے کی عورت کے ساتھ بدکاری کرنے والا۔ نمبر 2، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس فیصلہ آئے، جس کے پاس فیصلہ آئے اور پیمانہ عدل کا چھوڑ کر اور دنیا کا مال و متاع لے کر جھوٹے کو سچا بنا دے، سچے کو جھوٹا بنا دے، ایسا شخص قیامت والے دن کتے کی شکل میں اٹھا کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، کتے کی شکل میں۔ اس عدل کو آپ کوئی معمولی کام نہ سمجھیے، یہ دین کے بہت بڑے حصے کا نام عدل ہے، بہت بڑے۔ اور تاجدار کائنات کا وہ جملہ رہتی دنیا تک محدثین کے قلم کی زینت بنتا رہے گا، شارحین کے پیمانے کی زینت بنتا رہے گا کہ لوگوں اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی چوری کر لے محمد اس کے بھی ہاتھ قلم کر لے گا۔ اس سے بڑا جملہ اور کیا تاریخ بنے گا؟ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اندر عدل و انصاف کی کوئی نام علامت نہیں رہی۔ جو اتنا کبیرہ گناہ جس سے فساد فی الارض دنیا میں پیدا ہوتا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مطابق تیسرا فعل جو فساد کو جنم دیتا ہے، امام مالک فرماتے ہیں حق تلفی۔ آپ ذرا سوچتے آئیے، حق تلفی، کسی کا حق مارنا یا کسی کا حق نہ دینا، کسی کا حق نہ دینا۔ ایک بہت ضمیروں کو ہلا دینے والی حدیث مجھے یاد آئی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج کے معاشرے میں یہ حدیث شاید مضمون کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن اس وقت میرے ذہن میں آ گئی ہے، پتہ نہیں اللہ نے ڈال دی ہے تاکہ آپ کو سنا دوں۔ آج کے معاشرے میں اس دور میں 90% لوگ
اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیتے. 90% لوگ اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیتے. والدین کے مرنے کے بعد بھائی بہنوں کا حق نہیں دیتے. سنیے حدیث پاک. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، یہ دنیا کے اندر بیٹی کا حق دینا یہ تمہارے اختیار میں ہے. بیٹی کو حق دینا جائیداد میں سے، وراثت میں سے، یہ آج تمہارے اختیار میں ہے. اب یہ تمہارا اختیار کہ تم وہ حق دیتے ہو یا نہیں دیتے. پر یاد رکھو تمہارا ایک حق کا اختیار قیامت کے دن مجھے بھی ہوگا، جسے حق شفاعت کہتے ہیں. آقا نے تنبیہ فرمایا یہ بیٹی کا حق دینا نہ دینا یہ تمہارے اختیار میں ہے. تمہارا دل ہے تو دو، دل ہے تو نہ دو، مگر یاد رکھنا اس معاشر کے دن ایک تمہارا حق بھی میرے پاس ہے، پھر میں بھی مرضی سے دوں گا، پھر میں بھی مرضی سے دوں گا. فرمایا کہ اب بیٹیوں کو حق نہ دینے والوں سن لو، اگر تم نے بیٹیوں کا حق نہ دیا میں قیامت کے دن اپنی شفاعت کا حق تمہیں عطا نہیں کروں گا. واضح حدیث پاک کے لفظ. اور آج 90% آپ معاشرے میں دیکھیں ہم حق تلفی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اپنے یتیم بھتیجوں بانجوں کی حق تلفی ہم کرتے ہیں، محلے کے غرباء کی حق تلفی آپ کرتے ہیں. جرم اتنا بڑا. اور امام مالک کیا فرماتے ہیں کہ حق تلفی سے فساد شروع ہوتا ہے. میں تو جب یہ سارا مطالعہ پڑھ رہا تھا کل تو میں اس سوچ میں ڈوب تھا کہ پھر اللہ جانے اس کی انتہا کیا ہوگی. چوتھے مقام پہ امام مالک فرماتے ہیں شر انگیزی، شرارتیں کرنا، ایسے فعل کرنا جس سے لڑائی جھگڑا ممکن ہے. آج ہم ملانے والے نہ رہے، ہم تو توڑنے والے ہو گئے. توڑنے والے ہم. اس کے برعکس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا جب ہر طرف جھگڑا ہوگا، شرانگیزی ہوگی، فساد ہوگا. ایک دوسرے سے بھائی کو بھائی سے جدا کیا جا رہا ہے، بہن کو بھائی سے جدا کیا جا رہا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کیا جا رہا ہے. فرمایا اس ماحول کے اندر سب سے بڑی عبادت ہے کہ دو دلوں کو آپس میں جوڑ دینا. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ یہ دو دلوں کو آپس میں جوڑ دینا. آقا علیہ السلام مسجد ربی میں تشریف فرماتے، ایک صحابی سے نا گفتگو فرما رہے ہیں. گفتگو اوپر سے ایک اور صحابی آ گیا. عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک بڑی خوشی کی خبر ہے، اگر اجازت دو تو میں آپ کو سنا دوں. توجہ رکھنا کہ ان چیزوں کو ہم نے کبھی دین سمجھا ہی نہیں. ہمارے ہاں دین فقط ٹوپی پگڑی داڑھی جبہ کبہ نماز روزہ ہے بس. ہم نے دین کو اس گھڑے کے اندر بند کر رکھا ہے، گھڑے کے اندر، باہر کی خبر ہی نہیں. عرض کیا حضور میرے پاس خوشخبری ہے، اگر اجازت تو سنا دوں. حضور نے فرمایا اخلاق یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس سے میں پہلے گفتگو کر رہا ہوں نا وہ اپنی گفتگو کو مکمل کر لے، اس کے بعد تیری بات بھی سن لوں. 5 منٹ گزرے، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات ہی بڑی عظیم ہے، پہلے میری بات سن لے. حضور نے دوبارہ فرمایا بھی پہلے اس کی بات مکمل ہونے دے. 5 منٹ گزرے، اس نے پھر کہا حضور میری بات ضرور سنیے. آقا نے اسے روکا، فرمایا یہ زیادہ کہلا ہے، اس کی بات پہلے سن لے. اب ذرا بات سننا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنا کیا خوشخبری ہے؟ اس نے کہا حضور کل گرمی کا دن تھا، میں نے سارا دن روزہ رکھا اور ساری رات نفل پڑھتا رہا. یہ خوشخبری تھی. کل گرمی کا دن تھا، میں نے سارا دن روزہ رکھا اور رات بھر نوافل پڑھتا رہا. صحابہ فرماتے ہیں آقا اتنے مسکرائے، آپ کے دندان مبارک نہ رہے. فرمایا عمل اتنا سارا اور خوشی اتنی بڑی. عمل اتنا سارا اور خوشی اتنی بڑی. جملہ سنیے آقا کا. فرمایا کہ میں تو اس لیے تجھے اجازت دی کہ بات بتا. میں یہ سمجھا تھا کہ جتنا تو خوش ہے نا شاید 2 مسلمانوں کی صلح کروا کے آیا. جتنا تو خوش تھا نا میں نے یہ سمجھا کہ شاید تو 2 مسلمانوں کی. حضرت بابا فرید الدین کے بارے ایک منقول ہے ان کے ساتھ ایک واقعہ کہ آپ کے پاس ایک مہمان آیا
تو آپ نے اس مہمان نے حضرت بابا فرید الدین کو تحفہ دیا کینچی. کیا دیا؟ کینچی تحفہ دیا، کینچی. آپ نے لینے سے انکار فرما دیا. فرمایا میں نہیں لینا تحفہ. اس نے کہا حضور یہ تحفہ لینا دینا تو سنت بھی ہے، حکم بھی ہے، تو پھر آپ تو شرع کے بڑے پابند ہیں، تو کیا مجھے غریب سمجھ کے تحفے سے انکار کر رہے ہو؟ امیروں کے تحفے لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں فقیر ہوں، میرے لیے امیر غریب سب برابر ہیں، لیکن میں تیری کینچی سے انکار کر رہا ہوں. ہائے ہائے. اس نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ کینچی کا کام ہے کاٹ کر دو کر دینا، میں کینچی پسند نہیں کرتا. اگر مجھے تحفہ دینا ہے تو سوئی دھاگا دے تاکہ پھٹے ہوئوں کو جوڑ کر پھر ایک کر دے، تاکہ پھٹے ہوئوں کو جوڑ کر پھر ایک کر دیا جائے. تو جب تک یہ ماحول جب ہم معاشرے کا بنا دیں گے تو پھر فساد بھی ختم ہوگا. ہم شر پسند ہو گئے، ہم تیلی لگانے والے ہو گئے، بھامبڑ مچانے والے ہو گئے. تو امام مالک نے فرمایا کہ شر پسندی، ایک دوسرے کو لڑانا، وہ ماحول پیدا کرنا کہ دوست دوست نہ رہے، بھائی بھائی نہ رہے، بیٹا باپ کا نہ رہے، باپ بیٹے کا نہ رہے، یہ شرارتیں کرنا، فرمایا یہاں سے فساد کی ابتدا ہوتی ہے. اور 5ویں نمبر پر امام مالک نے فرمایا کہ فساد کی سب سے زیادہ بیج جس سے فساد پیدا ہوتا ہے، فرمایا وہ منافقت ہے. وہ کیا ہے؟ منافقت ہے. اور ان آیات میں ذکر ہی سارا منافقین. تو میں 5واں کام منافقت ہے. اب منافقت کی علامت پوچھنی ہو تو اس پر صرف ایک حدیث پاک دے کے آگے گزر جاؤں. کل کتب احادیث کا ذخیرہ اٹھائیے، اس سے مفصل حدیث آپ کو نہیں ملے گی. آقا نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. کتنی؟ اس میں سے اگر ایک بھی پائی جائے نا تو وہ منافق ہے. مجموعی طور پر علامات کتنی ہیں؟ 3. ان 3 میں سے اگر ایک علامت بھی اس کے اندر پائی جائے سمجھو وہ منافق ہے. آقا نے فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنے والا ہو. آج معاشرے میں پھر کے دیکھنے سچے کتنے ہیں. ہر شے اوپن کتاب ہے ہمارے پاس، اوپن کتاب، ایک ایک صفحہ ہمارے سامنے کھلا پڑا. ذرا دوربین لگا کر پہچان کرے کہ آج سچے کتنے ہیں. فرمایا پہلی علامت منافق کی جھوٹا ہونا. نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا. تیسرا اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت. فرمایا جس کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جائیں وہ منافقین میں اس کا شمار ہوگا. امام نیشا پوری رحمت اللہ علیہ سے کس نے پوچھا اس آیت کریمہ کے بارے میں، اس آیت کریمہ کے کہ جن منافقوں کا یہاں فسادی کے طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت میں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، گویا انہیں کہا جاتا ہے کہ ظلم نہ کرو، انہیں کہا جاتا ہے کہ نا انصافی نہ کرو، منافقت نہ کرو. وہ کہتے ہیں ہم تو یہ کرتے نہیں ہیں، ہم تو صلح کروانے والے ہیں. امام نیشا پوری فرماتا ہے کہ اس یہاں ایک خاص نقطہ انہوں نے بیان کیا. وہ فرماتا ہے کہ اس دور کے منافقین کا ایک طریقہ تھا کہ وہ بظاہر مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں چھپتے تھے. اور یاد رکھیے فتح مکہ تک تاجدار کائنات نے بھی ان کو نکالا نہیں. اس میں بہت یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، الگ مضمون ہے، اس پر میں نہیں جانا چاہتا، پھر ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے. یہ ایک الگ داستان ہے کہ کیوں نے نکالا، پتہ ہونے کے باوجود برداشت کیا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ پتہ نہیں چلا. نہیں، پھر وہ حدیث کہاں جائے روایت ہے جب مسجد نبوی میں تاجدار کائنات نے سیدنا فاروق اعظم کو کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا نام میں لیتا جاتا ہوں، منافقوں کو کان سے پکڑ کر مسجد سے باہر تو نکال دے. پتا تھا تو نام لیے، پتا تھا. اپنے بیگانے کی ہمیں پہچان ہوتی ہے تو کیا نگاہ مصطفیٰ کو نہ تھی؟ امام نیشا پوری نے بڑا پیارا قول دیا. فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں چھپتے تھے اور جو میٹنگ اجلاس مسلمانوں کے ہوتے کافروں کے خلاف، وہ جو راز کی باتیں ہوتی تھی نا وہ جا کر ادھر کافروں کو بتاتے تھے. یعنی ان کی سب سے زیادہ خباثت اور فساد یہ تھا
جن کا قرآن مجید نے دبے لفظوں میں ذکر کیا ہے. تو آج ہم کسی کا راز کب رکھتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بدتر آدمی کون ہے؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں سب سے بدتر آدمی، گھٹیا آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کیا حضور بتائیے. فرمایا وہ جو دوست کا راز جانتا ہو، جو دوست کا راز جانتا ہو مگر اس سے ناراض ہونے کے بعد وہ راز ظاہر کر دے. دوست ہوتے ہیں نا تو آپس میں راز کی بات بھی کر لیتے ہیں، اور کبھی موقع آتا ہے کہ پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے. اصل امتحان اس وقت ہے کہ اب راز رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. آقا نے فرمایا جو لوگ دنیا میں کسی کا برا راز چھپاتے ہوں گے، اس پہ پردہ ڈالتے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. گناہوں پہ پردہ. آج تو ہم راز فاش ہو گئے، بلکہ راز فاش ہونا کرنا یہ تو بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. ہمیں تو ایک کسی کا نقطہ مل جائے تو اپنے پاس سے پوری کتاب لکھ دیں. ایک نقطہ مل جائے تو پوری کتاب لکھ دیں. رازدار بننا یہ مومن کی علامت ہے. مومن کی. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. بڑی پیاری بات. آپ نے فرمایا کہ فساد کئی طرح کا ہے. اب یہ بات بڑی قابل غور ہے. اس بات کو پھر میں مختصر کر کے پھر میں ایک اور مضمون ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں موقع کی مناسبت سے. فرمایا فساد کئی طرح کا. ایک تو ہے فساد فی الارض جس کی تفصیل میں پہلے کر چکا. فرمایا ایک فساد فی المذہب بھی ہے. ایک فساد فی المذہب بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں فساد فی الارض سے زیادہ آج فساد فی المذہب ہے. آج ہم سارے مسلمان کسی دوسرے مسلک والے کو مسلمان سمجھتے ہیں. بولیے یہ تو کافروں کا بھلا ہو کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. میرا جملہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا. آج مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا. اگر کوئی اس دھرتی پر کوئی ہے جو ہمیں مسلمان سمجھتا ہے تو وہ تو کافر ہے. کافر ہے. وہ بھی نہ ہوتے تو ہمیں مسلمان کون کہتا؟ کون کہتا؟ کتنے ظلم کی انتہا ہے. ہر کسی کا مسلک اپنا، مذہب اپنا، طریقہ کار اپنا. اور تاجدار کائنات نے تو کافروں کے عقائد پہ بحث کرنے سے بھی منع فرمایا. اور یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے نا آپ کے ساتھ، یہ کبھی خاکوں کی صورت میں، کبھی فلموں کی صورت میں، معاذ اللہ. یہ سب کچھ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کو پتا ہے یہ مسلمان آپس میں پارا پارا ہے. پارا پارا. دوسری کلاس کی اسلامیات میں آپ نے ایک کہانی پڑھی ہوگی. وہ ایک باپ نے مرتے وقت بیٹوں کو بلایا تھا نا اور ایک گچھا لکڑیوں کو دیا تھا. پڑھی تھی نا. ایک گچھا لکڑیوں کا دیا تھا، بیٹوں ان کو توڑ کے دکھاؤ. وہ نہ توڑ سکے. وہ لکڑی جب جدا جدا کر دی گئی تو ہر لکڑی ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی. تو باپ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جڑ کے رہنا. جب تم اس گٹھے کی صورت میں ہوگی کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا. جب بکھر جاؤ گے تو پھر سارے ٹوٹ جائیں گے. میں پوچھتا ہوں کافر فاروق اعظم کے دور میں بھی تھے، اس وقت کسی کو گستاخی رسول کی جرت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ مسلمان مٹھی میں تھے، ایک گچھے کی مانند. ان کو علم تھا کہ مسلمۃ الکذاب نے ایک نبوت پہ حرف لانے کی کوشش کی، نبی کا دعویٰ کیا. صدیق اکبر نے فوجیں بھیج کے جنگ لڑی کہ لڑی. جس دن ہم بھی ایک ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے سائے تلے، جس دن ہم ایک، اللہ جانے وہ دن ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہ آئے گا. پھر کسی کافر کو جسارت کرنے کی ضرورت
ابھی حال کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خاکوں کا معاملہ چلا نا، ابھی یہ آج ہی منسوخ ہوئے نا، رات کو کل منسوخ ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی مغرب کو میسج غلط دے رہے ہیں۔ جب بڑی ایک میں عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں، عجیب بات یہ ہے فساد فی المذہب، ہم پھر بھی میسج مغرب کو غلط دے رہے ہیں۔ وہ کیا؟ ہر جماعت اور ہر تنظیم یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دیکھو ہم نے رکوایا کہ نہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اٹھائیے انٹرنیٹ فیس بک ہر شے بھری پڑی ہے، ہر تنظیم ہر جماعت ہر مسلک یہ دعویٰ کر رہا ہے دیکھو میں رکوائے نہیں کر رہی، کٹ کے بخان۔ یہ ایسے ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کتنا اچھا تھا کہ ہم مغرب کو یہ پیغام دیتے، ظالموں ہم آپس میں لڑتے ہیں تمہارے لیے آج بھی ایک ہے، کاش ہم انہیں یہ پیغام دیں۔ ہم نے پھر بھی ان کو بٹ کر پیغام دیا، نہیں میں اور ہوں، یہ اور ہے وہ اور ہے۔ ہم اس برے وقت میں بھی کافر کو اتحاد کا پیغام نہ دے سکے، کہاں ہم جائیں؟ کس گلی پہ جا کر روئیں؟ ہمیں تو رونے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملتی، وہ حالات پیدا ہو گئے۔ حق تو یہ تھا کہ ہماری فیس بک پر انٹرنیٹ پر ایک ہی بات ہوتی، ارے ظالموں دیکھو یہ مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے، یہ مسلمان بے روزہ ہو سکتا ہے، یہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، یہ مسلمان فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، یہ مسلمان بریلوی دیوبندی شیعہ وہابی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، مگر جب ناموس مصطفیٰ کی بات آئے پھر یہ مسالے کو نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کی ذات کو دیکھتے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم یہ پیغام دیں۔ مضمون یہ خاصا لمبا تھا، آؤ آخر پر میں دو باتیں، ایک نہیں کروں گا دو کروں گا، کیونکہ یہ میری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ 18 ذی الحج، کیا اس دن سے ہماری دو یادیں وابستہ ہیں، ایک نہیں، کتنی؟ میں مختصر سا، وقت عادت نہیں ہو رہا، مختصر سا میں دونوں کا تذکرہ کروں گا۔ پہلی یاد اس دن سے ہماری وابستہ ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت ہے، 18 ذی الحج کے دن حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے۔ اور دوسری ہماری یاد اس دن سے وابستہ ہے کہ اس دن تاجدار کائنات نے علی المرتضیٰ کو مولا کائنات بنایا۔ میں پہلے تھوڑا ذکر سیدنا عثمان غنی کا کروں گا، پھر مولا کائنات پہ آؤں گا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آج کی آخری امت تک، آپ آخری امت ہی ہیں نا، آخری امت تک یہ فضیلت، یہ درجہ، یہ مقام واحد حضرت عثمان غنی کا ہے، اس میں کوئی دوسرا فرد شریک نہیں ہے کہ کسی بندے کے گھر یکے بعد دیگرے نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، کسی انسان کے گھر یکے بعد دیگرے رسول کی نبی کی دو بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں، یہ فضیلت اس دھرتی پر فقط عثمان غنی کو حاصل ہے رضی اللہ تعالی۔ آقا علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ یہ لفظ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ذو النورین بھی اور ذی النورین بھی، یعنی ذال کے اوپر آپ پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح جائز۔ ذو النورین یا ذی النورین، ذی النورین کہتے ہیں دو نوروں والا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آقا کی دو صاحبزادیاں جو یقیناً نور تھی، حضرت عثمان غنی کے گھر میں آئیں، اور پھر دور صحابہ میں صحابہ کرام نے خود حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کے لقب سے یاد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کا ایک مقام صحابیت کا ہے، ایک مقام صحابیت کا ہے، دوسرا مقام آپ دوہرے داماد مصطفیٰ ہیں، دوہرے داماد مصطفیٰ ہیں۔
اس کا تذکرہ آپ کو نہج البلاغہ مولا کائنات کے مکتوب کی کتاب میں بھی مل جائے کہ آپ دوہرے داماد مصطفیٰ، آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے گھر ہیں. یہ دوسری شان ہے کہ آپ داماد مصطفیٰ ہیں، اور تیسری شان یہ کہ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں. حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ راشد ہیں. اور چوتھی شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ان کو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل کر رکھا ہے. یوں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے اور یقیناً جنتی ہے، لیکن یہ 10 نوجوان، یہ 10 صحابہ، یہ 10 مردان حق جن کا نام لے لے کر تاجدار کائنات نے فرمایا یہ سارے جنت میں جائیں گے، گویا زمین میں چلتے پھرتے مصطفیٰ نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی سند دے دی. ان میں ایک سیدنا عثمان ذو النورین بھی ہے رضی اللہ عنہ. متعدد مقامات پر میں نے کہا کہ میں چیدہ بات کروں گا، تفصیل میں نہیں جانا. متعدد مقامات پر تاجدار کائنات نے اپنی زندگی میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر دی تھی. ایک دفعہ احد پہاڑ پر تاجدار کائنات کھڑے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم اور عثمان غنی کھڑے ہیں. کتابوں والوں نے ایک لفظ لکھا ہے کہ پہاڑ ہلنے لگا، لیکن میرا ایک اپنا ذوق ہے، میں کبھی کبھی کتابی لفظوں سے اختلاف بھی کرتا ہوں. کتابوں والوں نے لکھا کہ پہاڑ ہلنے لگا. وہ اللہ کے بندوں کو مجھے سمجھا دے، ہلنے کا مقصد بھی تو کوئی ہوگا. یہ پہاڑ کیوں ہلا؟ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتانے کو تیار ہوں. وہ پہاڑ نے ہلنا کیا تھا؟ بس مصطفیٰ کے قدم اس پہاڑ پہ لگے، پہاڑ خوشی کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیا. پہاڑ ناچ رہا تھا، پہاڑ رقص کر رہا تھا. پر جب اس نے رقص کیا تو تاجدار کائنات نے اگلی بات بھی سمجھا دی. فرمایا تیرا رقص قبول، تیرا ہلنا، پر کچھ ادب کے تقاضے بھی تو ہوتے ہیں نا. اے پہاڑ رک جا، تجھے نہیں پتا تجھ پہ نبی کھڑا ہے. یہ ادب سکھایا. اس کی خوشی اپنی جگہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے لمحے میں بھی ادب نہیں چھوڑنا، مسرت کے لمحے میں بھی ادب نہیں چھوڑنا، خوشی کے لمحات میں بھی شریعت کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا. بیٹے کی شادی پر بھی خسرے نہیں نچانے. یہ حدیث کا میسج ہے، پیغام ہے. اس کو اندر کھول کے دیکھو کہ خوشی مناؤ، پر ہر وہ کام کرو جس کو محمد کا قرآن اور حدیث اجازت دیتا ہے. بس فرمایا رک جا، یہ ادب کے خلاف ہے. تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے. تم ابھی میرے نبی کے علم کی باتیں کرتے ہو. 2 شہید کھڑے ہیں، ایک سیدنا فاروق اعظم وہ بھی شہید ہوئے، ایک سیدنا عثمان ذو النورین وہ بھی شہید ہوئے. اور آقا علیہ السلام نے ایک بار حضرت عثمان غنی کو فرمایا تھا، اے عثمان جس دن تیری شہادت کا دن آئے اس دن روزہ رکھنا، تاکہ تیری میری ملاقات روزے کی حالت پہ. اور اس دن آپ کا واقعی روزہ تھا. جس طرح پھر ایک مقام پر آپ نے فرمایا، اے عثمان تو مظلوم مدینہ ہوگا، تو مظلوم مدینہ ہوگا، تیری شہادت مدینہ کی دھرتی پر ہوگی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوگا. ایک ایک لمحے کی خبر آقا علیہ السلام نے کہ تو قرآن مجید کی، اور حضور نے وہ آیت بھی بتا دی کہ تو اس آیت پر پہنچے گا تو تجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوگا، اور تیرا خون اس قرآن کی آیت پر گرے گا. اور فرمایا عثمان سن آخری بات، وعدہ کرتا ہوں تجھ سے. تاجدار کائنات نے فرمایا عثمان میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جس آیت پر تیری روح کفس انصری سے پرواز کرے گی، جس آیت پر تیری تلاوت بظاہر ختم ہوگی، جب قیامت کا دن آئے گا تو قبر سے اسی آیت سے آگے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا. اسی آیت کریمہ سے تو قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا. اور سنو حضرت عثمان غنی پر مدینہ کی دھرتی میں 40 دن پانی بند ہوا. کتنا؟ 40 دن.
اور آپ کے مکان کے باہر جو پہرا دیتے تھے وہ زہرا کے بیٹے حسن و حسین تھے. یہ محبتیں تھیں، یہ مودتیں تھیں. اللہ پاک آپ کے درجات کو رفعت و بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، یہی 18 ذی الحج کا دن تھا. آقا علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے. حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے. ایک مقام آتا ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ غدیر خم. وہاں پر پڑاؤ ہوا. 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع تھا. قربان جاؤں علی تیری عظمت پر، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. تاجدار کائنات نے فرمایا کہ آج ایک میں بڑا ہم اعلان کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے بھی ہمتن گوش ہو گئے، توجہ کی کہ آج پتہ نہیں اس سفر کے عالم میں زبان رسالت سے کیا نکلنے والا. آقا صاحب نے فرمایا آئینا علی ابن ابی طالب. طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ حضور میں حاضر ہوں. فرمایا اس ممبر کے اوپر آ جا جس ممبر پہ میرے نبی کھڑے تھے. وہ اونٹ کی کوہانوں پہ بنایا گیا تھا. اونٹوں کی کوہانوں پہ ممبر بنایا گیا تھا. علی کو ساتھ کھڑا کیا. علی کا دایاں بازو پکڑا اور پکڑ کر کھڑا کر کے فرمایا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ من کنت مولا فہذا علی مولا. آج کے بعد جس کا میرے نبی نے کسی کو خارج نہیں کیا. توجہ، میرے نبی نے کسی کو خارج نہیں کیا. فرمایا من کنتم، جس کا میں مولا ہوں، جس کا محمد مولا ہے، سنو آج کے بعد اس کا علی مولا ہے. جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. چونکہ 1.25 لاکھ صحابہ کو پتا تھا، نکالا کسی کو نہیں گیا. تو پھر میں تو جرت سے بات کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم علی ابو بکر کا بھی مولا ہے، علی فاروق اعظم کا بھی مولا ہے، علی عثمان غنی کا بھی مولا ہے، علی کل صحابہ کا مولا ہے. اور کیسے؟ رات گزر گئی، کتب حدیث کو اٹھائیے. صبح ہوئی نا تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم علی المرتضیٰ کے دروازے پر. صبح دروازہ کھٹکھٹایا. علی پاک باہر آئے. فرمایا بھائیو اتنی صبح خیریت تو ہے؟ فرمایا آج تمہیں مبارک دینے آئے. مبارک بخ لکا یا علی انت مولائی و مولا کل مومن. فاروق اعظم نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو کہ آج کے بعد تم میرا بھی مولا ہے اور کائنات کے ہر مومن کا مولا ہے. فاروق اعظم کا لفظ بتاتا ہے علی منافقوں کا مولا نہیں، مولا کل مومن، کل انسان نہیں کا. اور سنو علی ہر انسان کا مولا نہیں ہے، علی ہر آدمی کا مولا نہیں ہے، علی ہر مسلمان کا مولا نہیں ہے. علی مولا ہے مومن کا. علی مولا ہے علی مولا ہے مومن کا. سنیے، مولا تو پہلے بھی تھے، مولا تو اس اعلان سے پہلے بھی تھے، لیکن یہ کہنا کیوں پڑا؟ اس کا اعلان کیوں کرنا پڑا؟ کیوں کرنا پڑا؟ اس کی 7 توجیہات ہیں. 7 وجوہات محدثین بالخصوص ملا علی قاری نے اس کی بہت سی وجوہات لکھی، بہت سی وجوہات. اس لیے کہ تاجدار کائنات کی صفوں کے اندر منافقت کی سب سے بڑی پہچان علی کو بنانا تھا. سب سے بڑی پہچان علی المرتضیٰ کو بنانا تھا. اب حضور نے کسوٹی دینی تھی کہ اے میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں، اے میرے پیچھے رکوع کرنے والوں، اے میرے پیچھے سجدے کرنے والوں، نمازیں اسی کی،
اذانیں اسی کی جسے 5 تن کا گھرانہ ملا. یہ فرق دینا تھا. اور یہ تاجدار کائنات نے. اب مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے, سنا دوں وہ بھی, کہ ایک جنگ کے موقع پر ابن عبد الود ایک کافر تھا بہت بڑا, جس نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس مقام پر, خیبر کا مقام بھی آتا ہے, خیبر کا, لیکن مقام جو بھی ہو, میرا مطلب مقام ہے بات کو سمجھانا. بات بڑی آپ کو اوکھی ہضم ہوگی, لیکن جگرے بڑے کر کے ہضم کرنا ہے. سچی بات ہے, بات سچی ہے. علی پاک لڑ رہے ہیں, صحابہ کرام علی کی جنگ دیکھ کر علی کو داد دے. کوئی کہتا شیر خدا لڑ رہا ہے, کوئی کہتا شیر مصطفیٰ لڑ رہا ہے, کوئی کہتا اسد اللہ غالب لڑ رہا ہے. اپنے اپنے علم, اپنے اپنی بساط کے مطابق علی کو انعامات سے نوازا. جس طرح بندے داد دیتے ہیں, داد دیتے ہیں, داد دے رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا سنو, تم نے اپنی اپنی بولیاں بول لی, ایک داد میں محمد بھی دوں, علی کو ایک داد میں بھی دوں. صحابہ نے فرمایا حضور دیجئے. فرمایا سنو, آج کل مومن, آج کل مومن کل کفر سے ساتھ لڑ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صفائی کو کہا نصف ایمان, صفائی کو کہا نصف ایمان, علی کو کہا کل ایمان. اور مولوی تیری عقل پہ حیران جاؤں, تجھے صفائی یاد رہی, تجھے علی بھول گیا. تجھے آدھا ایمان یاد رہا کہ دانتوں کو مسواک کرنی ہے, تجھے آدھا ایمان یاد رہا کہ کپڑوں پہ بٹ نہ پڑے استری کروانے ہیں. لیکن جو کل ایمان تھا, تو ایمان ہو تو بندہ مسلمان ہوتا ہے, ایمان ہو تو بندہ مومن ہوتا ہے, ایمان ہو تو بندہ صحابی ہوتا ہے. میرے رسول کو صدیق اکبر نے بھی دیکھا, ابو لہب نے بھی دیکھا. دونوں میں صحابی کون ہے؟ صدیق اکبر. کیوں دیکھا تو دونوں نے, دوسرے کا کی قصور؟ آپ کہیں گے قصور صرف یہ ہے, اس نے دیکھا ہے مگر ایمان نہیں. اس نے دیکھا ہے مگر ایمان بھی ہے. تو جو ایمان ہے اس کا نام علی ہے, جو ایمان ہے اس کا نام علی ہے. اس کا مطلب یہ ہے صدیق اکبر کو صدیق اکبر بھی علی کی محبت بنا گئی, فاروق اعظم کو فاروق اعظم علی کی محبت بنا گئی, عثمان ذو النورین کو ذو النورانیت علی کی محبت بنا گئی. کیونکہ ان سب میں ایمان تھا, اور ایمان علی کو کہتے ہیں. کوئی شخص مجھے انکار کر کے دکھائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ واحد مولا کائنات ہیں جن کی ذات کو آقا نے ایمان کی کسوٹی بنایا, ایمان کی کسوٹی بنایا. صحابہ فرماتے ہیں جامع ترمذی شریف کو اٹھائیے اور سنو, یہ جامع ترمذی کوئی عام کتاب نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں جس کے گھر میں جامع ترمذی پڑھی ہو نا, وہ سمجھے کہ حضور میرے گھر میں رہتے ہیں. اس کتاب میں جو روایت ہے, صحابہ فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد اگر کسی بھی ہمیں شک پڑ جاتا نا کہ یہ بندے دا پتر رہا ہے کہ نہیں, پنجابی چ ترجمہ, یہ مومن رہا ہے, بھائی بندے کا پتر ہوتا ہی مومن ہے نا, یہ مومن رہا ہے یا نہیں. تو ہم نے فیتا لے کر اس کی داڑھی کو کبھی نہیں ناپا تھا کتنے فٹ ہے. ہم نے اس کے گٹے ننگے کبھی نہیں دیکھے تھے, گٹے ننگے ہیں یا نیچے سلوار ہے. ہم نے اس کے ماتھے پہ محراب کبھی نہیں دیکھا تھا, تہجد پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. صحابہ فرماتے ہم اس کو داؤ لگاتے, ہم اس کے ساتھ ایک گیم کھیلتے. صحابیوں کیا فرمایا, ہم چپکے سے اس کی بیٹھک میں چلے جاتے, اس کے گھر چلے جاتے, اسے نہیں بتاتے. باتوں باتوں بات کہیں سے شروع ہوتی, علی پہ جاتے. کیونکہ میاں محمد بخش نے فرمایا تھا نا کہ جیڑا کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ, گل اسے دی کردہ. کیونکہ اب یہ بات ایمان کی ہو رہی تھی. صحابہ فرماتے ہیں باتوں باتوں میں ہم ذکر علی چھیڑ دیتے. اگر اس علی کا ذکر سن کر اس کا چہرہ کھل جاتا, مسرت آ جاتی,
ہم سمجھتے ہیں وقت کا مومن کامل ہے، اور اگر اس کے چہرے پہ قبض ہو جاتی تہجد پڑھنے کے باوجود سمجھتے دنیا کا سب سے بڑا منافق ہے۔ یہ ایک توجیہ دے رہا ہوں کہ مومن اور منافق کی پہچان کے لیے تاجدار کائنات نے یہ اعلان فرمایا، لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تاکہ قیامت تک یہ فیصلہ ہو جائے کہ مومن صرف وہ ہے جو علی کو مولا مانتا ہوتا ہے۔ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ مومن صرف وہ ہے جو علی کو مولا، بولو تسی بھی من دیو کہ نہیں؟ مومن صرف وہ ہے جو علی کو مولا مانتا ہوگا۔ اگر یہ اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں تو پھر حضور نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا؟ قرآن نے تو جبریل کو بھی مولا کہا ہے، قرآن نے جبریل کو مولا کہا ہے، اور ہر نیک مومن کو مولا کہا۔ تو پھر لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث ہے پر یہاں مولا کا معنی اور ہے۔ میں نے کہا چاچا جی وہی کر لو، وہی معنی کر لو، پر آؤ تو مولا عزت پر۔ جب تم مولا کہہ دو گے تو پھر رب کے ہاں جو جو معنی ہے اس سب کا اطلاق خود بخود ہوتا چلتا ہے۔ جو جو اس کا معنی ہے وہ پھر اس کا اطلاق خود ہوتا چلا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لہذا یہ دن اس اہمیت کا بھی حامل ہے کہ یہ 18 ذی الحج کا دن تھا جب علی کو مولا کائنات بنا دیا، مولا کائنات بنا دیا، مولا کائنات بنا دیا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ و اہل بیت دونوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں کے نقوش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا